أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ جیسا کہ کر آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بغاوت کرنے کی کچھ صورتیں بیان کرنا شروع کی تھی، ان میں سب سے پہلی جو صورت ہم نے ذکر کرنی شروع کی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا انکار کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ کا انکار اور اپنے لیے حاکمیت مطلقہ کا جواز، اور اپنے لیے اس کا دعویٰ کرنا اور اپنے لیے ہی سارا کچھ سمجھنا، خود کو حاکم مطلق جاننا، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، مخلوق بھی اللہ کی، انسان بھی بندے اللہ کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کسی کو بھی حکومت کا حق نہیں دیا سوائے اس بندے کے جو اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قرآن کے مطابق چلائے۔ تو حاکمیت مطلقہ کا حق جو ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہاں دنیا میں جو بھی بندہ حاکم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیابت میں ہوگا، سمجھایا نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفے کے طور پر ہوگا۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی جو حکومتیں ہیں وہ بھی بالکل وہی خلافت والی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ ہی دیکھ لیں، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ جب تک میں اللہ کی شریعت کا اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کا پابند رہوں تو تم پر لازم ہے کہ میری اتباع کرو، جیسے ہی میں ان کی اطاعت چھوڑ دوں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ دینا۔ اور بالکل اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ ایک بار بیٹھے رو رہے ہیں، ایک صحابی آقا علیہ السلام کے غلام وہ حاضر ہوئے، وہ حضرت عمر سے عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ رو رہے ہیں، خیر تو ہے؟ انہوں نے فرمایا یار میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اللہ کی نیابت، اللہ کی خلافت جو ہے وہ ترک کر کے، اللہ کے قرآن کو، رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کرنے لگوں اور مجھے کو روکنے والا ہی نہ ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا روب تمہارے دلوں میں ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ میرے روب کی وجہ سے تم مجھے روک نہ سکو اور میں رسول اللہ علیہ السلام کی خلافت سے ہٹ جاؤں۔ یعنی میرے اوپر تو لازم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم تم پر نافذ کروں، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں میں اپنے ہی احکامات تم پہ اپنی ہی منمانی نہ کرنے لگ جاؤں اور مجھے تم میں سے کوئی بندہ روکنے والا ہی نہ ہو۔ ڈر اس بات پر رہے ہیں کہ کوئی روکنے والا نہ ہوگا، آج ڈر اس بات پہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روکنے والا ہی نہ آ جائے۔ یہ ہوتا ہے خلیفہ کی طبیعت میں اور اس کے مزاج میں، جس کا مزاج جو ہے وہ شریعت حقہ کے سانچے میں ڈھلا ہو، وہ کیسے فکر مند ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو سراسر یعنی سر سے لے کر پاؤں تک طاغوت ہو یا طاغوت کا غلام ہو، اس کی فکر کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اپنا معافی ضمیر بیان فرمایا کہ مجھے تو اس بات کا دکھ ہے کہ تم میں سے کوئی روکنے والا نہ ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ چھوڑ دوں اور رسول اللہ علیہ السلام کی جو احکامات تم پہ نافذ کرنے وہ ترک کر کے اپنی منمانیاں کرنے لگ جاؤں۔ اس صحابی آقا علیہ السلام کے حضرت عمر کو کہنے لگے کہ آپ روئیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑیں گے تو ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ الفاظ تھے ان کے حضرت عمر کو، کہا کہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ بڑے تجسس کے انداز میں فرماتے ہیں یار کیسے سیدھا کرو گے؟ ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے وہ نیام سے نکالی اور یہ سامنے کر دی رعایا میں سے،
بتائیں، رعایا میں سے ایک بندہ امیر المومنین کو تلوار ننگی کر کے دکھا رہا ہے، کہا کہ عمر میں اس سے سیدھا کروں گا تمہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر تم تلوار سے سیدھا کرو گے تو پھر عمر سیدھا ہو جائے گا۔ بتائیں، اگر تلوار سے سیدھا کرو گے تو پھر عمر سیدھا ہو جائے گا، پھر کوئی بات نہیں رہے گی کہ عمر سیدھا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائیو، یہ حاکمیت مطلقہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ کوئی بھی بندہ آج پتہ کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں حکمران جو ہے وہ اپنے لیے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کرتا ہے، فلاں اپنے لیے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کرتا ہے۔ بھائی آج کے اس دور کے اندر نعوذ باللہ من ذالک، جیسے کسی نے پوچھا تھا نا، بچھو تھے بہت زیادہ، ایک بندہ کسی دانا سے پوچھنے لگا جی اس میں زہر کس میں زیادہ ہے، بچھو جو ہیں اس میں زہر کس میں زیادہ ہے؟ وہ پنجابی بولنے والے تھے، انہوں نے کہا پوچھل کے ہاتھ رکھ کے دیکھ لے، بھی کسی کی دم پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لو، تمہیں بتا دے کہ کس کی دم میں زہر زیادہ ہے۔ آج جس کو بھی آپ دیکھ لیں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، کہیں پہ میرے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو، میری مرضی کے بغیر کہیں پہ جناب وہ پتہ ہی نہیں ہلنا چاہیے، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے لیے حاکمیت مطلقہ کا ہر دیکھیں کوئی بھی بندہ ہے نا، اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، منمانی نہیں ہو رہی، مرضی نہیں چل رہی، تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عاجز بنایا ہے، اور میں اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہوئے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جناب میں انسان ہی ہوں، میں کیا ہوں؟ انسان ہی ہوں۔ جہاں پہ ایسی بات آ جائے نا جی، بات میں ہوں تو بس میں ہوں، میرے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گندے منہ والا جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے آج کے اس دور میں کہ حاکمیت مطلقہ کا میں جو ہے نا وہ دعوے دار ہوں اور میں حقدار ہوں، اور جیسے اس نے پچھلے دنوں بیان بھی دیا ہے، سمجھتے ہیں نا گندے منہ والا، اس نے یہ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ جناب میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، جیسے چاہوں جو چاہوں کر دوں، ہیں ایک ہی کی رات میں کروڑوں بندے میں جناب گزار دوں اس دنیا سے، میں جیسے چاہوں کروں، میں کسی قانون کا، کسی عدالت کا، کسی کورٹ کا پابند نہیں ہوں۔ یہ الفاظ آپ نے بھی سنے ہوں گے اس کے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی دعویٰ ہے کہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ہے۔ آج جس کو بھی آپ دیکھ لو نا، سچی بات ہے، جس کے پاس بھی تھوڑا عہدہ آ گیا ہے، چار پیسے آ گئے ہیں، وہ حاکمیت مطلقہ کا ہی دعوے دار بنا ہوا ہے، گو کہ اس سے کچھ نہ ہو سکے، لیکن دعوے دار اسی بات کا ہے، بس جی میں نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے بس۔ نہ بھائی نہ، انسان جو ہے نا وہ خلیفہ بن کے رہے جہاں کہیں بھی ہے، سچی بات ہے۔ دیکھیں کچھ مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ پر، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگوں کی کچھ مثالیں اللہ نے قرآن میں دی ہیں کہ انہوں نے جناب یہ دعویٰ کر دیا تھا نہ حاکمیت مطلقہ ہمارے لیے ہے۔ یہ دیکھیں پہلی مثال سورہ زخرف آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ فرعون نے کہا تھا جی، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم میری قوم، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، یہ مصر کی حکومت ہے کس کے لیے بھلا بتاؤ؟ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، یہ میرے لیے نہیں ہے؟ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ جو یہاں نہریں جاری ہیں، یہ سمندر جاری ہیں، ندیاں نالے جاری ہیں، یہ جو باغات اگ رہے ہیں، یہ سبزہ ہے ہر طرف، یہ کس من تحتی ہیں؟ من تحتی، یہ میرے ہی حکم کے تحت چل رہا ہے نا، میں چلا رہا ہوں سب کچھ۔ تو کیا مطلب ہے اس کے اس کلام سے؟ کیا ثابت ہوتا ہے؟ حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ حاکمیت مطلقہ اللہ کی تو ربوبیت بھی اسی کی، یہاں اس خناس نے اپنے لیے جب حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا نا، ساتھ اس نے ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ بھی اسی نے لگایا تھا، انہوں نے کہا میں ہوں رب تمہارا، رب اعلیٰ، رب اعلیٰ ہوں میں تمہارا۔ یہ ہے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ۔ اور یہ حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیوں کر رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف لوگوں کے پیچھے جو جوتوں کی آہٹ تھی نا، یعنی اس کے پیچھے قوم چلنے والی تھی، اس نے اس کا دماغ خراب کیا، بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کہ نعوذ باللہ حاکمیت مطلقہ کا ہی دعویٰ فقط نہیں کیا بلکہ ربوبیت اعلیٰ کا، یعنی رب اعلیٰ ہونے کا بھی دعویٰ اس نے داغ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ بھی میں ہی ہوں بس۔ یہاں جو یہ کہہ دیا اس نے کہ نہریں جاری ہیں، یہ فقط نہروں کا نہیں کہا اس نے کہ نہر جاری ہے، اس نے یہ کہا کہ کھیت اگانے والا کون ہے، یہ باقی ساری چیزیں دینے والا کون ہے، یہ تم تک روٹی پہنچانے والا کون ہے؟ تجری من تحتی،
ہیں، اس نے کہا من تحت الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں کہاں سے جاری ہیں؟ میرے نیچے تو جاری ہیں، میرے ہی حکم کے تحت تو چل رہی ہیں ساری، یعنی تم تک روٹی روزی پہنچانے والا تو میں ہی ہوں۔ تو رب اعلیٰ کا دعویٰ ہوا یا نہیں؟ آج آپ خود غور کر لیں، پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں، وہ ایک وہ نہیں ہوتا ڈالا ہوتا ہے، گاڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک شعر لکھا ہوا تھا، اس نے کہا شکر ہے خدا کا کہ خدا کے ہاتھ میں ہے روزی، اگر یہ حق کسی بندے کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ روٹی کا حق جو ہے نا دینے کا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ یہاں بھی کوئی بندہ کسی کو تنخواہ دینے لگتا ہے تو اس کے پھر تیور دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے جناب یہ حضرت صاحب اپنے آپ کو سمجھ کے آ رہا ہے، ہیں کوئی جناب 4 کلو چاول پکا لے تو دیتے ہوئے لوگوں کو کیسے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے یا نہیں؟ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، ذلیل سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ لوگ بھیگاری لوگ ہیں۔ اب بتائیں جو بندہ 60 سال کی زندگی میں 70 سال کی زندگی میں ایک بار 4 کلو چاول پکا کے دینے لگے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے لگے ہیں، پھر تو کریم وہی مالک ہی ہے نا، ہیں جو اتنی مخلوقوں کو اربوں کی تعداد میں لوگوں کو دے رہا ہے، خربوں کی تعداد میں حشرات کو دے رہا ہے، باقی جانوروں کو ہر ایک کو دیا جا رہا ہے، ہیں کہیں پہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کہیں پہ ایک دن جناب اس نے کسی کو ایسا معاملہ سنایا تک نہیں ہے، خالق اور مالک نے۔ فرعون یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا علیہ سلی، یا میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے نہیں ہے، میں نہیں جاری کر رہا تمہارے لیے، سارا کچھ میں نہیں دے رہا تمہیں روٹی روزی۔ اب بتائیں دینے والا اللہ ہے، اگانے والا اللہ ہے، پانی جاری کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا پانی کو اللہ تبارک بتا رہا ہے، خالق کل شے اللہ ہے۔ یہ صرف 4 بندے پیچھے کیا لگے؟ حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ دے دیا اس نے، اور یہ نعوذ باللہ ایسا بدبخت ہے، حاکمیت مطلقہ کا بھی دعویٰ یوں کیا اس نے کہ پھر سامنے اس کو سمجھانے کے لیے رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام 2 نبی رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ پھر بھی وہیں پڑا ہوا ہے، اس کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا، یہ پھر بھی اڑا ہوا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ وہ نشہ ہے جہاں آ جائے نا، ہیں لوگوں کے پیچھے چلنے والا سیاست والا، یہ ہیں جہاں نعرے لگنے لگ جائیں نا اس طرح کے، تو پھر آپ یقین کر لیں کہ جناب اس کا دماغ جو ہے نا وہ خراب ہو گیا، وہ اپنے لیے کچھ بھی، یہاں بھی یہی ہو رہا ہے، یہاں یہی نہیں ہے، حاکمیت مطلقہ کی دعویٰ ہے نا، کسی کو بولنے نہیں دینا، کسی کو ہمت نہیں دینی، کوئی ہلے نہ، کوئی جلے نہ، کوئی کچھ نہ کرے۔ عجیب ہے ویسے، قسم خدا کی یہاں دیکھا جائے نا جتنا کمزور طبقہ کسانوں کا ہے اتنا کوئی بھی نہیں ہے۔ کسان پہ جتنے ٹیکس انہوں نے لگایا نا، جتنا ذلیل کسان کو کیا ہوا انہوں نے کسی اور کو نہیں کیا ہوا۔ آپ کھاد کی بوری کو دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا حساب ہے، ہیں جی باقی چیزیں جو بھی ان کی ضرورت کی ہیں، میں ویسے اس حق میں نہیں ہوں کہ کھاد ڈالی جائے، ہیں اہل اسلام جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ اپنے جو طور طریقے تھے شروع سے چلتے آ رہے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں، یہی گائے کا بھوسا شوسا جو ہے ان کے فضلات ڈالے جاتے تھے، بہترین کھاد تھی، یہ ہے یا نہیں ایسا جی؟ لیکن یہ جناب وہ ڈی اے پی، سونا یوریا، فلانا یوریا، تو اس کے پیچھے پڑے تو آج حال یہ ہو گیا۔ سچی بات ہے ان کے خرچے تک پورے نہیں ہوتے، اور گائے بھینسیں جو ہیں وہ ساری کیونکہ ہوتی ہی کسانوں کے پاس ہے نا، ان پہ بھی گوبر پہ ٹیکس لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، سچی بات ہے، ان سے بڑھ کر جو ہے نا وہ کوئی نہیں بھرا ہوا کیا ہے دماغ میں، سمجھ سے باہر بات ہے۔ پہلے انہوں نے لوگوں پہ لگایا تھا ٹیکس، 20 روپے اور 30 روپے، ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اب جناب یہ گائے بھینس پہ بھی لگ گیا ہے، پتہ نہیں آنے والے دنوں میں جناب یہ بکریوں پہ بھی لگا دیں، ہیں اور ہو سکتا ہے بندے مقرر کر دیں، یہ جناب ان کی ریوڑیاں گنیں گی، پھر جناب ان پہ ٹیکس لگے گا، کتنی ریوڑیاں ڈالی انہوں نے، کیا بدبختی ہے یار، ویسے سمجھ سے باہر بات ہے۔ تو یہ حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ ہے بھائی، زمین اللہ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، یہ مفت کا دھونس دھاندلی جمائے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے آخر میں یہ بھی کہا تھا افلا تبصرون، تم اندھے تھوڑی ہو، تمہیں دکھائی تو دیتا ہے یہ سارا کچھ میں دینے والا ہوں، اور تم جناب، اور آگے بھی اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے پاس سونے کے کنگن بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ ہے، اور تم خواہ مخواہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگ گئے ہو۔
یہ بھی حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ ہے بھائی، اور یہی دعویٰ بالکل نمرود نے کیا تھا۔ نمرود بھی خود کو سجدے کرواتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا، اور یہاں فرعون کو سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے 2 نبی بھیجے، اور نمرود کو سمجھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ہیں۔ اب بتائیں جو سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرعون کو سمجھانے موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ نمرود کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ہیں لوگ منتے مان رہے ہیں میرا فلانا کام ہو جائے تو میں اتنی لکڑیاں دوں گا ابراہیم علیہ السلام کو آگ لگانے کے لیے۔ بتائیں، عورتیں تک منت مانتی تھیں، میرا فلاں کام ہو جائے اتنی لکڑیاں جمع کراؤں گی، اتنی فلاں شے جمع کراؤں گی، اتنی فلاں شے جمع کرواؤں گی۔ جن کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو آگ لگانا اتنی بڑی نعمت ہو، اتنی بڑی نیکی ہو کہ اس کے لیے منتے مان رہے ہوں، تو بتائیں اس معاشرے سے بڑھ کر غلیظ معاشرہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ یوں جان چھڑانا چاہتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ ان لوگوں کا بھی معاملہ معاشی تھا بھائی، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ نمرود ہی سارا کچھ دینے والا ہے، تو لہٰذا ہم اس کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ابراہیم بھی کھڑے رہیں، ان کے پیچھے بھی نہیں جائیں گے۔ آج تو روتے نا جہاں مولوی صاحب کوئی بھی عالم کو سنو تو وہ کہتے ہیں یار اتنے عرصے سے میں زور لگا رہا ہوں یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ وہ خدا کے بندو، میں کون ہوں اور آپ کون ہیں؟ آپ دیکھیں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، پوری رعایا میں سے کتنے لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے کتنے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں؟ اکیلے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اپنے جناب بچوں کو لے کر کے جا رہے ہوتے ہیں، کون ہے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور رب کے پاک پیغمبر اور جنہیں رب تبارک و تعالیٰ اپنا خلیل کہے، رب جنہیں اپنا گہرائی دوست کہے، وہ خلیل علیہ السلام اکیلے جا رہے ہیں، اور آج میں اور آپ یہاں پریشان ہیں۔ دیکھو یار لوگ سنتے نہیں۔ ایک بندہ اسی طرح مجھے کہنے لگا جی دیکھیں جی اتنے لوگ سنتے تھے درس، فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ ویسے اس نے جو 4-5 بندوں کے نام لیے وہ تو یہاں سے مکان ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں۔ کہتے چلو جی وہ 4-5 بندے 8-10 بندے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اکیلا بھی بیٹھ کے درس دوں گا نا، میں پھر بھی درس نہیں چھوڑوں گا، کوئی بھی بندہ نہ سنے۔ اللہ نے اتنا حوصلہ دیا ہے۔ ہاں ایک مومن بندہ سمجھدار بندہ ہو کے قرآن کا درس چھوڑ کے جائے، ایک انسان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے تکلیف ضرور ہوتی ہے یار کیوں جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارا حوصلہ ٹوٹ جائے کہ ہم کہیں یار یہ اب چلے گئے تو اب کیا کریں گے ہم۔ نہ سچی بات ہے۔ ایک امام تھے بہت بڑے، ان کی شاگرد سے کسی نے پوچھا، کہا کہ یار تمہارے استاد جو تھے ان کا کیا حال تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے استاد کا حال یہ تھا کہ جب وہ پڑھاتے تھے نا لوگ ان کو گالیاں دیتے تھے، کبھی آ کے ان کے اوپر گندگی بھی ڈال دیتے تھے، کوڑا بھی ڈال دیتے تھے، لوگ ان کے پاس پڑھنے بھی نہیں آتے تھے۔ کبھی ایک بندہ طالب علم پڑھنے آتا تھا، کبھی 2 پڑھنے آتے تھے۔ انہوں نے کہا جی پھر یہ ہوا جب وہ فوت ہوئے تو ہر بندے کو ان کے علم کی ضرورت پڑ گئی۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر لوگ جو ہیں ان کو ڈھونڈتے تھے ہمارے استاد کو، وہ تو ملے نہ ان کو، پھر ان کے شاگردوں کو ڈھونڈ کے ان کے پاس جا کر کے ان کے علوم اور معارف جو ہیں وہ حاصل کرنے لگے۔ یہ ویسے حقیقت ہے، جب کوئی شے بندے کے پاس ہو نا تب اس کو قدر نہیں ہوتی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں اسے اٹھا کے کوڑ کباڑ میں ڈال دو یار اس کا کیا کرنا ہے، لیکن جب وہ نعمت چھن جاتی ہے بعد میں وہ ہاتھ ملتے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک کمہار تھا، وہ گدھے لے کے جا رہا تھا، راستے میں اس نے ایک ہیرا مل گیا، اس نے سمجھا شاید کوئی موتی شوتی ہے، اس نے اٹھا کے نا اس میں دھاگا باندھا اور گدھے کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ تھا ہیرا بڑا کروڑوں روپے کا، اس نے گدھے کے گلے میں ڈال دیا تو وہ لے کے جا رہا ہے جناب اپنے گدھے کو چلاتا ہوا۔ بادشاہ کی نظر پڑی تو بادشاہ دیکھ کے پہچان گیا، اس نے کہا یہ کمہار، اس نے گدھے کے گلے میں ہیرا ڈال رکھا ہے، عجیب بندہ ہے بھائی۔ اس نے بادشاہ نے اسے کہا یار یہ بیچو گے؟ اس نے کہا یار میرے کس کام کا ہے، لے لو لینا۔ اس نے کہا جی یہ اتنے درہم میں، کوئی 8-10 درہم اس نے کہے۔ کمہار ایک دم چونکا، اس نے کہا 8-10 درہم؟ اس نے کہا ہاں یار دے دو، چلو تمہارے 4 دن پہ گزارا ہو۔ اس نے کہا 8-10 درہم ملتے ہیں تو بھائی میرا تو لمبا چوڑا کام ہو جائے گا۔ اس نے کہا چل دے دو بھائی۔ بادشاہ نے اسے 8-10 درہم تھما دیے اور وہ ہیرا لے لیا۔ جیسے ہی بادشاہ کے ہاتھ میں آیا نا تو وہ ہیرا سارے کا سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
بادشاہ نے وہ ٹکڑے جو ہیرے تھے نا ٹکڑے ٹکڑے اس سے پوچھا، اس نے کہا او خدا تجھے ہدایت دے، گدھے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا وہاں سلامت تھا، میرے ہاتھ میں آیا تو ٹوٹ گیا ہے ہیں؟ اس نے پتہ کیا کہا آگے سے؟ ہیرے کے ٹکڑے نے کہا آگے سے، اس نے کہا جی حضرت بات یہ ہے، وہ تو کمہار تھا، اسے میری قدر معلوم نہیں تھی، اس نے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا، اور تو نے بھی پتہ ہے، تجھے تو پہچان تھی کہ میں ہیرا ہوں، اس کے باوجود میری قیمت تم نے 8-10 درہم لگائی ہے، یہ حال کیا تم نے۔ یہاں سچی بات ہے، جن لوگوں کو قدر نہیں ہے نا قرآن حدیث کی، ایک تو وہ ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو چلو ہے ہی ہے، لیکن جس کو پتہ ہے وہ قدر نہ کرے، اس کا معاملہ پھر الگ ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کا معاملہ الگ ہے، پھر یہ نہ ہو کہ وہ اس نقصان کی وجہ سے بعد میں پھر روتا رہے، یار میرے ساتھ کیا بن گیا۔ زیادہ سے زیادہ سونا ہی ہوتا ہے، اور کیا کرنا ہوتا ہے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہاں سے جا کے، اور کہتے ہیں نا جی، ایک بندہ جو ہے نا وہ اتنا جلدی میں تھا کہ پھاٹک بند تھا، سائیکل لے کے آیا جناب، ایسے دوڑ کے جناب، وہ ٹرین آ رہی ہے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، وہ درمیان سے گھسیٹتا ہوا پھاٹک کے اندر سے جناب سائیکل لے کے چلا گیا۔ وہ بندہ کہنے لگا، ایک پیچھے کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا یار اللہ اکبر، اتنی وقت کی قدردان قوم میں نے نہیں دیکھی کہیں، اتنے وقت کی قدر کرنے والی قوم میں نے نہیں دیکھی۔ کہتے ہیں جیسے وہاں سے گزر گیا تو مداری کھڑا ہوا تھا، وہی بندہ سائیکل لے کے وہاں پہ مداری کے شغل دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں یہ حال ہے ان کا، ہیں بھاگا ایسے ہے کہ ٹرین جان جانے کی بھی پرواہ نہیں ہے، ٹرین آتی چڑھتی چڑھ جائے اوپر، لتاڑ دے، لیکن آگے جا کے کھڑا کہاں ہے؟ وہ مداری کی شغل دیکھ رہے ہیں۔ وہی حال ہے، یہاں سے بھاگ کے بیچارے جاتے ہیں، ٹی وی لگا کے وہ دیکھنا یا فیس بک لگا کے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یار، آپ لوگ جو ہیں وہ یہ معاملہ کریں گے۔ ایک تو چلو وہ ہے بندہ جس کو قدر نہیں ہے، جس کو قدر آ گئی ہے وہ بندہ اس طرح کرے، پھر اس کا معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہاں، یہ جو ہے نا حوصلہ رکھیں، ہمت رکھیں۔ 4 بندے یار 50 نہیں سنتے نا، 10 سن لیتے ہیں ان کو سنا دیں، 10 نہیں سنتے 5 سن لیتے ہیں ان کو سنا دیں۔ میرے آقا کے سامنے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے نبی دکھائے ہیں، آپ میں حضور فرماتے ہیں سارے نبی اللہ نے مجھے دکھائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کئی نبی وہ بھی تھے جن کے ساتھ صرف 2 بندے تھے، جن کی ساری کی محنت تو 2 بندوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کئی وہ بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا تھا، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ اکیلے دنیا میں آئے، محنت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے، اور دنیا سے یوں ہی روانہ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کہنا شروع کر دیں کہ نہ وہ میں نے محنت کی تو کوئی سنا نہیں، کوئی پھر نہیں ہوا، نا۔ آپ شکر کریں خدا تبارک و تعالیٰ کے کہ کچھ نہ کچھ لوگ سن رہے ہیں، نام بھی سنیں تو ہمت نہیں ہارنی، کام کرنا ہے، کام کرنا، یہاں نہیں تو کہیں اور کرنا ہے، وہاں بھی نہیں تو کہیں اور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میری وسیع ہے، زمین میری وسیع ہے، اگر ایک جگہ ماحول سازگار نہیں رہا تو جگہ بدل لیں۔ سارے نبیوں نے ہجرت کی ہے، کی نہیں کی ہیں؟ اللہ تبارک موسیٰ علیہ السلام نے کی، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں نے ہجرت کی ہے بھائی، ایک جگہ چھوڑ کے کہیں اور جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہجرت پتہ کون سی ہجرت ہے جو آج تک ہجرت چل رہی ہے؟ باقی نبیوں کی ہجرت ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت جو ہے وہ مسجد اقصیٰ یعنی کہ اس کے پڑوس سے زمین سے ہجرت کر رہے ہیں اور آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی ہجرت، آج 2500 سال سے زائد عرصہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دارالحجرہ میں جہاں ہجرت کر کے گئے نا وہیں بیٹھے ہوں، اور قرب قیامت وہ آئیں گے، ان کا آنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے لیے مبارک کرے ہیں۔ تو یہ حال ہے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے نا، ہر نبی نے اس طرح جس نے بھی حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا نا وہ اس سے ٹکرائے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ٹکرائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹکرائے، خود میرے آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھ لیں، حضور کی مزاحمت کو دیکھ لیں، وہ کس طور پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو سچا وارث ہے اس کی بھی مزاحمت والا معاملہ یہی ہونا چاہیے۔ جو منہج تبلیغ کا ان کا تھا، جو منہج نصیحت کا، واعظ کا ان کا تھا، وہی اس میں ہوگا تو یہ صحیح وارث کہلائے گا، وگرنہ یہ وارث نہیں بن سکتا۔ یہ نہ ہو کہ حلوے مانڈے کھانے کے لیے تو دعویٰ ہو وارث ہونے کا، لیکن جہاں قربانی دینے کی بات ہے تو پھر پیچھے ہٹ جائے، پھر پیچھے کھسک جائے۔ یہ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا؟ مزاحمت ضروری ہے، مزاحمت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کل انشاءاللہ عز و جل اس پہ مزید کچھ باتیں عرض کروں گا میں۔ آج تو پھر حاکمیت مطلقہ جو ہے اس پہ ہی بات ہوئی کہ جن جن لوگوں نے حاکمیت مطلقہ پر، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ان میں سے چند ایک کا میں نے آپ کے سامنے تعارف رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، سچی بات ہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے،
بہت بڑا معاملہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو رب سمجھنا شروع کر دے، رب سمجھنا شروع کر دے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا جی کو وصیت کر نصیحت کر دیں مجھے، فرمایا ایک رب نہ بننا، دوسرا نبی نہ بننا۔ اس نے کہا حضرت یہ کون سی نصیحت کر رہے ہیں، یہ کون سی نصیحت کر رہے ہیں، میں یہ دعویٰ ہی نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا جی یہ نصیحت کون سی، پہلے تو یہ سمجھائیں۔ میں کہ رب وہ ہوتا ہے جس کی ہر مرضی پوری ہو جائے، ہر چاہت پوری ہو جائے، ہر ارادہ پورا ہو جائے، رب وہ ہے۔ اگر تم بھی یہ دعویٰ کرنے لگو نا کہ میری ہر بات پوری ہو جائے، تو میں تم بھی یہ حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کرنے لگو گی، یہ نہ کر۔ انہوں نے کہا تو حضرت پھر وہ نبی والی جو بات آپ نے کی ہے، تو میں نبی والی بات میں نے اس لیے کی ہے تجھے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو نبی ہوتا ہے نا، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضور نے بات کی، ہر بندے نے حضور کی بات بھی نہیں مانی، ہر بندے نے حضور کی بات بھی نہیں مانی۔ تو اگر تم یہ چاہو کہ میں جناب نعوذ باللہ من ذالک اس درجے پہ پہنچ جاؤں کہ ہر بندہ میری بات مانے، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی جب بات لوگوں نے نہیں مانی تو تم پھر یہ والا نظریہ ذہن میں رکھ کے اتنا بڑا دعویٰ کرو ہی کیسے؟ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، تو اس لیے بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کا معاملہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ہمہ وقت کھڑا رہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کھڑے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ، بھائی جی یہ اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے نا اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ والا، اس پہ جس طور پہ ہم نے ڈاکہ ڈال رکھا ہے، ہم خود اپنے طور پر، میں کل انشاءاللہ اس کو کھولتا ہوں، ہم اپنے طور پر جس بندے نے بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت مطلقہ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ہم لوگ سارے اسی کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم لوگوں نے اسی کی حمایت کی ہے۔ جو رب تعالیٰ کی حکومت کے قیام کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے۔ تو صرف فرعون کو گالی دینا اور موجودہ دور کے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کرنے والے بندے کے ساتھ کھڑے ہو جانا، بتائیں یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔